وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، احناف کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے بلکہ غیر مقلدین کا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا نام اہل الحدیث تجویز ہی نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ درخواست دے کر اپنا نام انگریز سے اہل حدیث الاٹ کرواتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، امام بخاری بھی اہل حدیث ہے، ہمارا آپس میں باہمی رشتہ ہے۔ احناف اپنے مدارس میں صحیح بخاری پڑھاتے بھی ہیں، صحیح بخاری کا سال کے آخر میں ختم بھی کراتے ہیں، اجتماع بھی اس کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری پر احناف عمل نہیں کرتے، احناف کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لہذا انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے میں آپ کے سامنے ان باتوں کا خلاصہ کرتا رہوں گا، لیکن آج جو اصل بات ہے انہوں نے شروع میں یہ بات کہی ہے، میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں غیر مقلدین ہیں جو احناف کے خلاف میدان میں اترتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، ہم احناف کے خلاف یعنی اہل حدیث احناف کے خلاف میدان میں نہیں اترتے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارا ایک نعرہ ہے، ہماری ایک دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے قرآن کریم اور صحیح احادیث، یعنی سنت کہاں ملے گا ہمیں؟ صحیح احادیث کے اندر، یہی ہماری دعوت ہے، یعنی قرآن کریم کو پکڑ لو اور صحیح احادیث کو پکڑ لو، یہی ہے ہمارا دین اور یہی ہے ہمارا اسلام، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ اہل الحدیث کسی کے خلاف نہیں ہوتے۔ اہل الحدیث کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ امر بالمعروف ہو وہاں پہ امر بالمعروف کرنا، یعنی معروف کا حکم دینا، اور یہاں پر اس معنی میں معروف میں بول رہا ہوں کہ قرآن اور صحیح احادیث کا حکم دینا، نہیں عن المنکر۔ جہاں پہ بھی قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف بات ہوگی، میں اس پس منظر میں اس آیت کو بیان کر رہا ہوں، ویسے یہ عام ہے، میں اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر بھی قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف کوئی مسئلہ وجود پذیر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے یا لوگ کرنے لگتے ہیں، اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے خلاف جو صحیح احادیث ہے یا قرآن کریم کی آیت ہے وہ پیش کرنا، ہماری دعوت یہ ہے۔ لہٰذا اس کو غلط انداز سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث غیر مقلدین ہیں۔ بہرحال ہم غیر مقلدین ہیں اگر آپ کی زبان میں بولا جائے تو اہل الحدیث۔ اب آگے کیا کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، بالکل بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی جھجک بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ہے۔ بخاری شریف اہم ترین کتاب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، معتمد ترین کتاب ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ یعنی صحیح بخاری شریف یہ قرآن کریم کے بعد دنیا جہان میں سب سے صحیح کتاب ہے، لہٰذا جب سب سے صحیح کتاب ہے تو اس حدیث کی کتاب کو دلیل کے طور پر پیش کرنے میں کسی طرح کی کوئی حرج والی بات نہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کو بطور دلیل پیش کیا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے بلکہ غیر مقلدین کا ہے، یعنی کہ اہل الحدیث کا ہے۔ بالکل تاثر دیتے ہیں کہ اہل الحدیث کا ہی رشتہ صحیح بخاری کے ساتھ ہے۔ بعض جو دوسرے حضرات ہیں، خصوصی طور پر میں مولانا الیاس گھمن صاحب کے متعلق بات کروں گا، وہ ایک محاورہ ہے نا، زبانی جمع خرچ، وہ والی بات ہے، یعنی صحیح بخاری، اب باقی صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہے اس پر کوئی بات نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنا نام وہ اہل الحدیث تجویز کرتے ہیں، تجویز ہی نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ درخواست دے کر اہل الحدیث انگریز سے الرٹ کرواتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، انگریز سے الرٹ کروانا۔ ان کے ویڈیوز میں، ان کے بکس وغیرہ، ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑی بھدی گالیاں ہیں۔ بھدی گالیاں کس معنی میں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے غیر مقلدین جو ہے وہ
انگریز سے اپنا نام الرٹ کروایا. ٹھیک ہے, ایک تاریخی حقیقت ہے, میں اس کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک الگ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, ابھی یہ وقت نہیں ہے اس بات پر بحث کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی اولاد ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وکٹورین کی اولاد ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ انگریز کے پٹھو ہیں, وغیرہ وغیرہ. سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز کے پٹھو ہیں, انگریز کی اولاد ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, سمپل سی بات ہے, آپ آڈینس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ویورز سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا متحدہ ہندوستان, جو پہلے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا, اس وقت جب انگریز قوم جو حکومت کر رہی تھی, اس وقت وہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت کو اکٹھا کر کے پیسے دے کر یہ کہے گی کہ تم دعوت دو کہ قرآن اور سنت کو مانو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انگریز کبھی یہ کہے گا؟ مطلب انگریز کا مطلب ہے کہ دشمنان اسلام, انگریز کا مطلب وہ نہیں. آگے میں آپ صراحت پیش کر دیتا ہوں, کیا یہ جو متحدہ ہندوستان کے اندر جو انگریز آئے تھے, کیا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی تم مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہو اور کیا کہتے ہیں قرآن اور رسول اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ اور رسول کی طرف بلاؤ, ہر طرف سے نکال کر اللہ رسول کی طرف بلاؤ؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریز کی اولاد, یار اولاد تو ہم اس کی ہیں یار جو ہمارے والدین ہیں یا ہمارے آبا و اجداد ہیں یا جو جس خاندان سے ہے ان کے آبا و اجداد ہیں. انگریز کی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ وکٹورین کی اولاد, چلو مان لیتے ہیں اگر وکٹوریا کی ہی کوئی اولاد ہو, انگریز کی ہی اولاد ہو, اور وہ کلمہ پڑھ لے اور آپ کو دعوت دے قرآن اور صحیح احادیث کی, سنت رسول کی, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ وہ انگریز کی اولاد ہے؟ کیا انگریز مسلمان نہیں ہوتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کی واہیات باتیں عوام میں بتا کر, اور مسئلہ یہ ہے کہ بڑے اسٹیج پر طلباء کے سامنے, پبلک کے سامنے, اور اس کے علاوہ ان کی کتابیں بھی ویسی ہی ہیں. لہٰذا آگے بڑھتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اور یہ تاثر دیتے ہیں, یعنی کہ غیر مقلدین یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور امام بخاری بھی اہل حدیث ہیں. یہ تاثر نہیں دیتے, یہ ایک حقیقت ہے. انشاءاللہ تعالی چند مثالوں سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اہل الحدیث کہتے کسے ہیں؟ اہل الحدیث کہتے ہیں حدیث لکھنے والے کو, حدیث پڑھنے والے کو, حدیث پھیلانے والے کو, حدیث جمع کرنے والے کو, حدیث پر عمل کرنے والے کو, اس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی حدیث پر عمل کیا اور ہمارے سامنے صحیح بخاری کی شکل میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب, لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ کر چند حدیثیں ایک کتاب کے اندر جمع کر کے دے دی. وہ اہل حدیث ہے. اور جو ان کے فالوورز ہیں, ان کے فالوورز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تقلید کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو صحیح احادیثیں جمع کی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, تو وہ اہل حدیث ہی ہوئے بالکل. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں رشتہ ہے, بالکل رشتہ ہے. اور احناف اپنے مدارس میں صحیح بخاری پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ختم بخاری کرتے ہیں, اجتماع بھی اس کے نام سے کرتے ہیں, مگر صحیح بخاری پر عمل نہیں کرتے. احناف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. مدرسے میں صحیح بخاری پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, صحیح بخاری کی ابتدا بھی کرتے ہیں بڑے جلسہ جلوس کے ساتھ, انتہا بھی کرتے ہیں بڑے جلسہ جلوس کے ساتھ. بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں صحیح بخاری کے نام پر, امام بخاری کے نام پر, لیکن عمل بالکل نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم پر الزام دھرتے ہیں اور عوام میں ایک تاثر پیش کرتے ہیں. یہ الزام نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور چند مثالوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ الزام ہے یا حقیقت ہے. لہٰذا آپ پیشنس رکھیں, صبر رکھیں, ویڈیوز کو پورا دیکھیں اور مثالوں کو سمجھیں. دیکھیے آپ کے سامنے میں پہلے مثالوں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ امام بخاری کون ہیں. امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے, 194 میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری کو وفات ہوئی ان کی. اور امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح البخاری, جو صحیح بخاری شریف, صحیح بخاری شریف, بخاری شریف کے نام سے عوام میں مشہور ہے, اس کا نام جو ہے, پورا نام یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ. یہ پورا, یہ اتنا بڑا جو پڑھا میں نے, یہ نام ہے صحیح بخاری شریف کا, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا یہ نام رکھا ہے. اس کتاب کے اندر, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ٹوٹل اس میں مقررات اور معلقات وغیرہ سب ملا کر وہ 9079 ہے, یعنی 989 ہے, 9079 اتنی حدیثیں ہیں. اور مقررات وغیرہ سب کو ختم کرنے کے بعد جو حدیثیں بچتی ہیں وہ 7 غلط بول دیا میں, 9089 ہے.
اور جو مقررات وغیرہ ختم کرنے کے بعد جو حدیثیں بچتی ہیں مسند، وہ ہیں مسند جو ہے، جو سندوں کے ساتھ ہیں، مقررات معلقات وغیرہ ہٹا کر، وہ 7397 ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ چلیے، ایک کتاب ہے شرح فقہ اکبر، صفحہ نمبر 76 ہے، شرح فقہ اکبر۔ یہ فقہ احناف کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، شرح فقہ اکبر۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمان اہل السماء والارض من الانبیاء والاولیاء وسائر المؤمنین من الابرار والفجار لا یزید ولا ینقص۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایمان کے متعلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان، انبیاء اولیاء، نیک اور بد لوگوں کا ایمان برابر ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ شرح فقہ اکبر۔ اس کو اور اچھی طرح سے میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے انبیاء یعنی کہ موسیٰ، عیسیٰ، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان کا ایمان، اور صلحاء یعنی بزرگان دین۔ سب سے بڑے بزرگان دین کون ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام، جیسے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، خلیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین، عائشہ، طلحہ، زبیر، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، وہ ان لوگوں کا ایمان برابر ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ بد لوگوں کا ایمان اور اچھے لوگوں کا ایمان، یعنی کہ میرا ایمان، آپ کا ایمان، اور صحابہ کا ایمان، اور اس کے علاوہ رسول اللہ کا ایمان اور انبیاء کا ایمان، اور ایک شرابی، ایک حرام خور اور ایک کذاب، ایک جھوٹا، ان کا بھی ایمان سب کا برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 76 کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کی تردید تو بہت ساری حدیثوں سے، قرآن سے کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری کے نہ ماننے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری پر عمل نہیں ہے۔ اور مولانا الیاس گھمن صاحب، آپ بڑے عالم ہیں، مبلغ اسلام مانے جاتے ہیں، رجوع کریں اس بات پر۔ یہ الزام نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ آپ اس زمانے میں بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ہر انسان کے پاس صحیح بخاری اویلیبل ہے، ہر انسان صحیح بخاری کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے، اور صحیح بخاری ایپ ہے، اینڈرائڈ موبائلز کے اندر لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ کب بات کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہیں اس کا معائنہ کیجئے، عوام کے سامنے صحیح بولنے کی جرات کیجئے۔ یہ عصبیت ہے، عصبیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث اس معاملے میں۔ ابھی تو یہ دیکھ لیا کہ سب کا ایمان برابر ہے، لیکن صحیح بخاری میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے اور حدیث نمبر ہے 22، حدیث نمبر ہے 22۔ صرف ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو ان کو نکال لیا جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے ایمان کے برابر ہمارے صحابہ کرام ہو، یا کہیں ایسا ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے ایمان کے برابر ہمارا ایمان ہو، یا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سچے، ایک نیک، ایک متقی انسان کے ایمان کے برابر ایک شرابی، حرام خور اور بدکار انسان، کذاب انسان کا ایمان برابر ہو۔ اس حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر کیا بات کہی گئی؟ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر حدیث نمبر 22، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ، اور وہ اتنے جل چکے ہوں گے تو سیاہ ہو چکے ہوں گے، لہٰذا ان کو نکال لیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھی ایمان ہوتا ہے، لہٰذا ایمان زیادہ ہے اور ایمان کم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحیح بخاری کی حدیث ایک طرف اور آپ کی باتیں ایک طرف، لہٰذا آپ اس کا جواب دیں کہ اس حدیث کا آپ کیا کریں گے، اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہے، اس حدیث پر عقیدہ ایمان کیوں نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو طویل ہو گیا ہے، 16 منٹ آلموسٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی دوسری کڑی کے اندر آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا یہ ایک الزام ہے کہ احناف مدرسے میں اپنی حدیثوں کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ختم بخاری بھی کرتے ہیں، ابتداء بخاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ صرف الزام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا، اور اس کا اسکین کاپی بھی ویڈیوز کے اندر لگایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اسی ٹاپک کے ساتھ اور اسی بحث کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔